पढ़े यरहमुकल्लाह, आप पढ़े सिर्फ और काम बन जाए, हालांकि आपने किसी और के लिए पढ़ा। अच्छा, सबसे पहला फायदा मैं क्या बता रहा था, वो ये बता रहा था रब की वो रहमत जो आदम अलैहिस्सलाम पे आई थी ना, इसकी एक वजह बताऊं। बंदे ज्यादा हो तो रहमत तकसीम होती है, और बंदा था भी एक, आदम उस वक्त एक थे ना, और तो कोई था ही नहीं। रब की सारी रहमत जो उस आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुई थी, जो बंदा क़यामत तक मेरे मदीने वाले की ये दुआ यरहमुकल्लाह पढ़ेगा, उसकी तरफ वही सारी रहमत मुतवज्जे हो जाएगी। और एक रहमत का जर्रा जन्नत दिलवाता है, एक रहमत का जर्रा मकाम बढ़ाता है, एक रहमत का जर्रा सारी दिल की मुरादें पूरी करा देता है, और एक रहमत का जर्रा कब्र को ठंडा कर देता है। एक रहमत का जर्रा अगर मिल जाए नस्लें माला माल हो जाती हैं, एक रहमत का जर्रा अगर मिल जाए नस्लों में खुशहालियां आ जाती हैं, एक रहमत का जर्रा अगर मिल जाए कर्जे उतर जाते हैं, एक रहमत का जर्रा अगर मिल जाए रिश्ते हो जाते हैं, एक रहमत का जर्रा मिल जाए नस्लों की नस्लें, बेटों के बेटे बे औलादियां खत्म हो जाती हैं। एक रहमत का जर्रा अगर मिल जाए गुनाहों से बच के नेकी में आ जाता है। एक रहमत का जर्रा मिल जाए तकवे का पहाड़ मुत्तकी का इमाम बन जाता है। एक रहमत का जर्रा मिल जाए जेल से खुलासियां, मुसीबतों से नजात और मर्जों से शिफायाबियां मिल जाती हैं। और एक रहमत का जर्रा मिल जाए सारी कायनात के प्यासे सैराब हो जाते हैं। एक रहमत का जर्रा अगर मिल जाए सारी कायनात के मरीज दुरुस्त हो जाते हैं। एक रहमत का जर्रा मिल जाए घरों के अंदर दिलों के बोग्ज खत्म करके आपस में मोहब्बतें, प्यार और नफरतें खत्म और उल्फतें मौजूद हो जाती हैं। और एक रहमत के जर्रे से मुझे सहल हो गई मंजिलें और सारी दुनिया की मुसीबतें दूर हो जाती हैं। ये रहमत है, और जन्नत भी रहमत से मिलेगी, और आखिरी वक्त में कलमा नसीब भी रहमत से होगा, और दौलत भी बरकत भी उसकी रहमत से है। जो यरहमुकल्लाह, सही कहा मैंने, अब मैं फिर गलत कहूं तो फिर मुझे टोकिएगा। मैं तो सीखने वाला हूं मौत तक, अगर सीखता रहूंगा तो चलता रहूंगा। जिस दिन मैंने कह दिया मैं सीख गया, उस दिन मेरा अल्लाह कहेगा हाँ भाई आप बताओ, वो तालिब इल्म गिलास तोड़ देना तो फिर रियायत होती है, जो सीखा हुआ गिलास तोड़ दे तो फिर उसकी सजाएं सख्त होती हैं। दूसरा फायदा बताऊं इसका, या भी एक काफी है। एक ही ऐसा है जिसने माला माल कर दिया है, नहीं किया, पर आज के बाद छींक का इंतजार होगा। कितना फायदा है, बस रहमत ही है ना। मेरे अल्लाह ने क्या फरमाया, यरहमुकल्लाह का क्या माने है, अल्लाह तुझ पे रहम करे, रहमत भेजे। ओ हो, जहन्नमी जो लफ्ज कहेगा ना, सुनो सुनो गौर से, जहन्नमी जो लफ्ज कहेगा किताबों में आता है, वो कहेगा रहम रहम रहम। हत्ता कि अल्लाह जल्ल शानहू जहन्नम का जो दरोगा है मालिक, उसको बहरा कर देगा, वो इसकी चीखों पुकार सुन ही नहीं सकेगा। और फिर अल्लाह पाक फरमाएंगे क़यामत के दिन मैंने अपनी रहमत के जगह जगह मौके भेजे थे, तुमने मेरे रहम को आंखों से फेर लिया था, पीठ फेर ली थी, तुमने मेरे रहम को नहीं पाया था। जाओ कीचड़ लेके इनका मुंह भर दो, या इनके मुंह पे जहन्नम की लगाम लगा दो कि इनके मुंह से रहम ही ना निकले। उसे जहन्नमी को पता है मुझे जहन्नम से जो चीज निकाल सकती है वो क्या, रहम, इल्ला मा रहिम रब्बी यरहमुकल्लाह। हाँ जी, मैंने ठीक पढ़ा, मैं जो कह देना बुराक शाह वाली कहानी है, मेरी ब्रेक लगा दूंगा। दूसरा फायदा सुने, एक तो रहम मिलेगा, और कायनात में सबसे पहली चीज उसकी रहमत है, रहमत है, रहमत है। दूसरा अल्लाह पाक जल्ल शानहू उसको नजरे शफकत से देखेंगे। ओहो, अजब अजब इसके कमाल है। और जो इसको दुआ को, हमारे अकाबिर के तजर्बात हैं, मुहद्दिसीन के मुशाहिदात हैं, ये मैं उनके बयान कर रहा हूं,
یہ میں ان کے بیان کر رہا ہوں. جو اس دعا کو پڑھے گا اس کو دوسرا فائدہ یہ ہوگا، اللہ پاک جل شانہ اس کو اپنی نظر شفقت اور نظر رحمت سے دیکھیں گے. اس کی ایک رحمت کی نظر ہی، ایک قطرہ جو بخشے مینوں کم بن جاندہ ہی میرا، ایک نظر شفقت ہی کافی ہے. ایک شفقت کی نظر کسی بڑے آدمی کی بندے چھوٹے سے پہ پڑ گئی، اس کو محمود ایاز بنا دیتا ہے اور غلام سے بادشاہ بن جاتا ہے. آج بھی انارکلی کی بازار کے اندر قطب الدین ایبک کی قبر نظر شفقت کے کہانیاں اور قصے سنا رہی ہے کہ بادشاہ کا بکتا ہوا غلام تھا، بادشاہ کی نظر میں آیا اور بر صغیر کا جہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس کا بادشاہ بن گیا. آج بھی اس کی قبر قطب الدین ایبک کی قبر دھنی رام روڈ انارکلی میں وہاں بتا رہی ہے، اور اسی قبر کے سامنے ہی وہ واقعہ ہوا تھا غازی علم دین شہید کا. وہاں پبلیشر تھا وہ ہندو جس نے میرے مدینے والے کی شان میں گستاخی کی تھی. اسی ایبک کی قبر کے سامنے ہی دکان تھی اس ہندو پبلیشر کی، کتابیں بیچنے چھاپنے والے کی. ایک نظر دیکھا تھا، وہ غلام بادشاہ بن گیا. آج بھی اس کی قبر مقبرہ بادشاہوں کی طرح بنا ہوا ہے. میں کبھی کبھار جاتا ہوں، اس کو پڑھ کے ہدیہ دیتا ہوں قطب الدین ایبک کو. انارکلی میں غالباً اس کا روڈ کا نام بھی ایبک روڈ ہے، غالباً پتہ نہیں ایبک روڈ ہے. تیسرا فائدہ سنیے، یرحمک اللہ کا تیسرا فائدہ سنیے. جو بندہ اس کو پڑھے گا قیامت کے دن اللہ اسے سب بندوں سے جدا کرے گا، جس کو قرآن نے کہا ہے وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. کیوں؟ جب آدم جدا تھے اس وقت میرے اللہ نے اس کو پڑھا تھا، اور ایک آدم تھے، اور میرے اللہ نے آدم کو خود سکھایا کہ تجھے چھینک آئے تو پڑھ الحمدللہ رب العالمین. اس وقت آدم نے یہ پڑھا تھا، اور اللہ جل شانہ نے جواب میں فرمایا تھا یرحمک اللہ. تو آدم کے جواب میں یہ، اس وقت اللہ پاک اس بندے کو علیحدہ کر کے اس کے عیبوں پہ پردہ دیں گے، پردہ دے کے علیحدہ حساب و کتاب کر کے اس کو اللہ اپنی رحمت میں دے دیں گے. کیا کمال ہے. اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے، جو اس کو پڑھے گا اللہ اس کا رزق رحمت والا وسیع کرے گا، اور رحمت والا رزق ہمیشہ حلال طیب اور طاہر ہوتا ہے. جو کہتے ہیں نا میرا حلال طیب اور طاہر رزق وسیع ہو، وہ اس موقع کو تلاش کرے. کیوں؟ چھینک اپنی مرضی کی نہیں ہے. دوائیاں دے کے نسواریں دے کے چھینکنے والی بات اور ہوتی ہے، نسواریوں والی چھینک، دواؤں والی چھینک اور ہے. ایک قدرتی بے ساختہ چھینک آئے، وہ اپنی مرضی میں نہیں ہوتی، وہ بے ساختہ چھینک آتی ہے، اور بے ساختہ چھینک آتی ہے، بے ساختہ. اور ایک ٹوٹکا بھی بتا دوں، اگر آپ کو کسی مسلمان کی نیند کا خیال ہے، اللہ کی مسلمان کی نیند کے بارے میں تو شریعت نے بڑے مسائل بیان کیے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ مؤذن اگر نماز کے اوقات داخل ہونے سے پہلے، فجر کے اوقات داخل ہونے سے پہلے اذان دے تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دے گا تو نے کسی کی نیند کا خیال کیوں نہیں کیا. اور ایک یہ ہے کہ مسجدوں میں سپیکر ہوں اور ٹیپ ریکارڈ لگا کے رکھ دی جائے، بڑی تکلیف پہنچتی ہے، بہت تکلیف پہنچتی ہے. سپیکر سے بہت دل دکھتا ہے. اور میں اپنی تسبیح خانے میں کہتا ہوں بھئی آواز اتنی رکھو باہر نہ جائے. اکثر تسبیح خانے میں آوازیں کم کراتا ہوں بھئی باہر نہ جائے، میں جو اندر بیٹھے ہیں ان تک آواز پہنچے. تو کیا بات کر رہا تھا؟ ٹوٹکا بتا رہا تھا. اگر چھینک کو روکنا ہو نا، ایک طریقہ بتاتا ہوں، یہ ہونٹ اٹھا کے اوپر والا ناک سے لگاؤ، چھینک روک جائے گی. چھینک آ رہی ہو نا تیز سے، اوپر والا ہونٹ اٹھا کے ناک کے ساتھ لگاؤ. اچھا پھر رکتی ہے، پھر آتی ہے، پھر لگاؤ، پھر لگاؤ. یہ اس وقت ہے جب مسلمان کا احترام مطلوب ہو، اور اللہ کے ہاں یہ عمل پھر میرے خیال میں یرحمک اللہ سے بھی زیادہ ہوگا. کیا خیال ہے؟
کیوں؟ اللہ کہتا ہے تو نے میرے بندے کا اکرام کیا. اللہ نیتوں کو جانتا ہے، اللہ تو جذبوں کو جانتا ہے. کتنے فائدے بتا دیے؟ چلو بھئی، جس نے 4 کہتے ہیں وہ چوتھا سنائیں. کون سا؟ رحمت والا. اور تیسرا؟ قیامت کے دن اللہ اس کو علادہ کریں گے. دوسرا؟ اور تیسرا؟ پہلا رحمت. 4 بتا چکا ہوں. اور 5واں سنیے، اور میں اللہ پاک اس کی نسلوں سے رحمت ختم نہیں کرے گا. اور یہ اتنا بڑا فائدہ ہے، اتنا بڑا فائدہ ہے کہ شاہوں کو گدھا ہوتے دیکھا، مالداروں کو فقیر ہوتے دیکھا، آنکھوں والوں کو اندھا ہوتے دیکھا. کہنے لگے میں نے بغداد کے پل پہ ایک مانگتے ہوئے کو سنا کہ لوگوں میں فلاں بادشاہ کا بیٹا ہوں، لوگوں مجھے دے جاؤ. رزق رحمت سے، صحت رحمت سے، نسلوں میں رحمت منتقل ہو، یہ بڑی مشکل بات ہے. نسلوں میں رحمت منتقل ہو، یہ بہت مشکل بات ہے. نسلوں میں رزق منتقل ہو، دولت منتقل ہو، عزت منتقل ہو، وقار منتقل ہو، راحت منتقل ہو، حسن و جمال منتقل ہو، حتیٰ کہ نقش نین بھی سونے منتقل ہو جائیں، تو یہ رحمت کے بغیر نہیں ہے. ہاں. تو 5واں اس کا فائدہ یہ ہے کہ نسلوں میں رحمت منتقل ہوتی ہے. اور 6واں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ فرشتوں اس کی طرف سے تم کہو. یا رحمک اللہ کے بعد کیا ہے؟ یہدیکم اللہ، کہ تمہیں اللہ کیا دے؟ ہدایت دے، اور تیرے احوال ٹھیک کر دے، تیرے معاملات ٹھیک کر دے. اور آخری فائدہ اس کا یہ ہے، جو اس کو پڑھے گا اسے آج بھی 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. آقا کی ایک مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنے کا ثواب کیا ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے. یہ میرے آقا مدینے والے